یعنی یہ بتایا گیا کہ خدائی مقام ہی اتنا اونچا ہے، تم کہیں اینٹ گارے پہ، دیوار پہ، مصنوعات پہ اس کو قیاس کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا جب قریش مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو رب ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، معاذ اللہ، امن ذہب ام من الفضہ، سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ وہ سونے کا بھی خالق ہے، چاندی کا بھی خالق ہے، لیکن وہ احد ہے، حی القیوم ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ولد ہے نہ وہ کسی کا ولد ہے۔ کہ تم ماؤں کی باتیں کرتے ہو کہ میں ماں سے پیدا ہوا ہوں، یہ تیرے شایان شایان ہے کہ تو ماں سے پیدا ہو، لیکن جو اللہ ہو اس کی ماں نہیں ہو، وہ عدم سے وجود میں نہیں آتا۔ تم پہلے معدوم تھے، تم پہلے لاش ہے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر وجود ملا اور وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ تمہارے لیے ہے کہ تم رحم کے اندر ایک خون پی کر تم اپنی ولادت کے مراحل تک پہنچو۔ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، لم یلد ولم یولد۔ جب ایک مومن کو یہاں تک بتا دیا گیا تو یہ کس طرح کا جانور ہے یہ امر جلیل؟ کیا اس کو کیسے کس طرح کوئی مومن کہہ سکتا ہے ان کفریات سے پہلے بھی کہ اس کو سورہ اخلاص کا نہیں پتا کہ سورہ اخلاص میں رب کا تعارف کیا ہے، اللہ کہتے کس کو ہے؟ یہ کہتا ہے کہ پھر رب کو چاہیے تھا کہ اپنے لیے معاذ اللہ مؤنث بناتا، اس نے مؤنث کیوں نہیں بنائی؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کی زوجہ نہیں ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی وحدانیت ہے، یہ اس کی ابدیت ہے، ازلیت ہے۔ اور یہ عورت ہونا، پھر آگے اولاد ہونا، یہ تو ان کے ہیں کہ جہاں حدوث ہے، زوال ہے، فنا ہے، جہاں پر ختم ہو جانے کا سلسلہ ہے، جہاں پر مرض آتے ہیں، اور پھر آگے تناسل کے لحاظ سے اولاد اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ رکھے گئے۔ فرمایا وہ ازلی ابدی ہے، اس کے لیے عیب ہے کہ بیوی ہو، اس کے لیے عیب ہے کہ ولد ہو، وہ محتاج نہیں کسی کا۔ اس بنیاد پر وہ عظمت، وہ اعلیٰ، اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے بیان کر دی وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہا کہ اللہ فرماتا ہے یہ ابو جہل کا ٹولہ کافر مشرک یہ کہتے ہیں کہ رب کی اولاد ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا سبحانہ، رب پاک ہے اس سے۔ وہی اولاد جو مخلوق کی شان ہے، اور خالق کہتا ہے میری شان ہے اولاد سے پاک ہونا۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے اولاد سے۔ بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، اولاد نہیں، بلکہ عزت والے بندے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا کہ رب کے لیے جو تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ چیزیں سامنے رکھ کے ہونا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنا تعارف خود قرآن مجید میں کروایا، اور اس کے لحاظ سے بار بار سبحانہ سبحانہ بول کر یہ واضح کر دیا کہ وہ تمہارے پاس سورسز ہیں ہی نہیں کہ جن کی قیاس کرتے ہوئے اس پر اس کے لحاظ سے کوئی آگے معاذ اللہ فیصلے کرنا شروع ہو جاؤ۔